اور یہ جو 1965 کا واقعہ ہے، رات کے اندھیرے میں جس طرح میجر صاحب نے بتایا انہوں نے حملہ کیا، اور ان کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا چودھری صاحب، ان کا ڈریم تھا کہ جی جیم خانے میں صبح جو ہے they will have a peg of whiskey along with the breakfast، تو وہ اس کا نائٹ میئر بن گیا، اس کا کبھی خواب پورا نہیں ہو سکا۔ آپ دیکھیں کہ ان کا جو پلان تھا بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ کشمیر کے اندر بہت زیادہ ریزسٹنس انڈین فورسز فیل کر رہی تھی، اور وہاں بہت دباؤ تھا، اور وہاں بغاوت کی سی کیفیت تھی، مسلمانوں نے وہاں پہ انڈین فورسز کے خلاف علیہ بغاوت بلند کیا ہوا تھا، اور یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، اور جب یہ بہت زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن پاکستان کی ویسٹرن بارڈر کو ٹارگٹ کیا، اور یہ پاکستان کی مغربی بارڈرز کے اوپر انہوں نے سیالکوٹ اور لاہور کے اوپر 6 سپٹمبر کی نائٹ کو ڈارک میں اندھیرے میں انہوں نے یہ اٹیک کیا جی، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت بڑا اٹیک تھا، کیونکہ اس اٹیک کے ساتھ انفینٹری یعنی پیدل فوج، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ آرمڈ، ان کی 3 آرمڈ ڈویژن کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیا، ٹھیک ہے، جس میں سے 120 ٹینک الحمدللہ ہم نے تباہ کیے چونڈا کے محاذ پہ، اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ آپ وکیپیڈیا پہ جائیں گے تو یو ول فائنڈ کہ دنیا کی جو ورلڈ وار کے بعد جو سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے ٹینکوں کی وہ چونڈا میں ہوئی ہے، اور الحمدللہ پاکستان اس میں سکسیسفل رہا۔ ہمارا رول دفاعی تھا، ہم نے کبھی بھی اوفینسو نہیں کیا، کیونکہ ہم پر انڈینز نے اٹیک کیا، اور ان کا دباؤ تھا BRB کینال کو کراس کرنے کا، اور ان کا پلان تھا کہ ہم لاہور کو رونتے ہوئے ایک رات میں ہم گزر جائیں گے، اور ہم مینیج کر لیں گے GT روڈ کو، اور جو مین ریلوے لائن ہے پاکستان کی اس کو کٹ آف کر کے پاکستان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے۔ یہ بڑا ان کا پلان بنا ہوا تھا، اور وہ بڑے خوش تھے کہ یہ انشاءاللہ دے ول مینیج، اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو ایشورنس دی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا کرم ہے پاکستان میں، ویسے ہم نے کہا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ڈسپائٹ آؤٹ نمبرڈ ہم بہت کم تعداد میں تھی، ان کی تعداد ہمارے سے 5 سے 10 گنا زیادہ تھے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہماری جو فورسز تھیں انہوں نے ان کو صرف جو بارڈر کے اوپر جو لائن ہے جس کو BRB کینال کہتے ہیں وہ کراس نہیں کرنے دی، یعنی سوچیں کہ لاہور یا باٹا پور اور لاہور کے دوسرے واگا وغیرہ یہ تو بات کی باتیں تھیں، الحمدللہ یہ کہیں بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی کوئی انڈین کی کوئی فوج سیالکوٹ میں داخل ہوئی یا کہیں لاہور میں داخل ہوئی، چاہے وہ جو مرضی کلیم کرتے رہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، نہ کوئی ایسی یادگار، نہ کوئی ایسی پکچر انڈیا کی یا کلپ پہ دیکھی ہوگی کہ پاکستان کے لاہور کے کسی اسٹیشن پہ کھڑے۔ الحمدللہ یہ پاکستان کی دفاعی فورسز تھیں جنہوں نے ان کو وہاں روکا، صحیح، اور ان کا یہ سارا حملہ پسپا کیا، اور ان کو اس میں ناکامی ہوئی، اور یہ ہی وجہ ہے کہ آج تک آپ دیکھیں کشمیری کاز زندہ ہے، اور کشمیری اسی طرح سے پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے آج بھی مطالبے پہ وہیں اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور ان کا آج بھی اسی طرح سے مطالبہ ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی حملہ آور کی پوزیشن اختیار نہیں کی، ہمیشہ دفاعی پوزیشن اختیار کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان نے اتنے بڑے حملے کو بہت ہماری آرم فورسز نے، اور صرف آرم فورسز نہیں تھی، اس میں بچہ جیسے میرے صاحب نے بتایا کہ ایوری بڈی پارٹیسپیٹڈ، دی ہول نیشن واز اسٹوڈ بسائڈ آر آرم فورسز ایٹ دیٹ ٹائم۔ ہمارے آرٹسٹ تھے، ہمارے شاعر تھے، اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے، میں کارگل میں رہا، میری جنگ میں نے شامل رہا، اور میں اس میں سے غازی ہو کے واپس آیا الحمدللہ۔ تو میں وہاں جب گیا تو میں اپنے وہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، تو مجھے تھا کہ شاید کل کا سورج میں دیکھ پاؤں یا نہیں دیکھ پاؤں، تو میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہتا تھا، آپ کو ری ایشورنس دینا چاہتا تھا کہ بھائی کیا میری جو لائف ہے، لیئنگ ہے، یہ سیکریفائس ہے، کیا یہ اللہ کی راہ میں ہوگی، کیا یہ شہادت کنسیڈر ہوگی؟ تو جناب مجھے فلی کنونس ہوا وہاں پہ جا کے کہ ہاں، کیونکہ میں ایک اسلامی حکومت، ٹھیک ہے، یہ ایک اسلامی حکومت ہے، یہ یہاں پہ، ٹھیک ہے، میں انڈین فورسز کی طرف سے نہیں لڑ رہا، یہ ایک اسلامی حکومت ہے، ٹھیک ہے، میں انڈین فورسز کی طرف سے نہیں لڑ رہا جن کے میڈل پہ بت بنے ہوئے ہیں، فالس آئیڈلز بنے ہوئے ہیں، میں جس اسلامی حکومت کی طرف سے لڑ رہا ہوں، وہاں اذانیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کی عوام سو رہی ہے، مجھے اس بارڈر پہ کھڑا ہونا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور میری جان اگر چلی گئی تو یہ خالص اللہ کی راہ میں ہوگی، اور وہی شہادت ہے، جیسے قرآن میں کہا ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو۔ تو الحمدللہ ہمارے سب میں وہ جذبہ ہر جگہ رہا، اور یہی جذبہ لاہور میں فیل کرتا ہوں، میں تو وہاں نہیں تھا، بعد میں، لیکن میں نے دیکھا کہ یہی جذبہ ہوگا کہ جس کے تحت اتنی بڑی جو ہے یہ آرمڈ ڈویژنز کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیا، اور ان کا تھا کہ رونتے بھی گزر جائیں گے یہ BRB کینال کو
لیکن الحمدللہ کبھی نہیں کراس. کبھی بالکل بالکل ایسا صحیح بات ہے. اور جس طرح آپ بتا رہے تھے تو یہ تو دیکھیں نہ صرف پاکستان کی ہسٹری میں, اسلامک ہسٹری میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اسلام کے اوپر اسپیسیفکلی جب میں مذہب کی بات کرتی ہوں تو اسلام کے اوپر جو بھی جنگیں مذہب کے لیے بھی جیتی گئی ہیں وہاں پہ بھی نمبر ایسے ہی تھے کہ ہم کچھ کم تھے اور سامنے تو جی 10 گنا زیادہ نمبر تھے, لیکن پھر بھی وہ جنگیں ہم نے جیتی ہے. تو یہ تو اسلامک ہسٹری میں, اور پھر پاکستان تو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ کہیں ہم پیچھے رہ جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو طاقت پھر وہیں سے آتی ہے نا. دیکھیں آپ کو یہ نظر آئے گا, پاکستان دیکھیں واز کریٹڈ, ٹھیک ہے, گاٹ انڈیپینڈنس آن فرائیڈے, الحمدللہ جمعے کا دن تھا, 27ویں شب تھی, بالکل ٹھیک ہے, جب اللہ نے قرآن پاک کا گفٹ دیا, ٹھیک ہے, اور یہی پاکستان کا گفٹ دیا. پھر آپ دیکھیں اگر پاکستان کا آپ پروفائل دیکھیں کہ ڈسپائٹ ہماری جس طرح کی پرابلم ہے جن سے ہم گزرتے ہوئے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان اس وقت ملٹری رینکنگ کے اندر دنیا میں 9ویں نمبر پہ کھڑا ہوا ہے, 9th نمبر پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم, ٹھیک ہے. کیوں؟ وی آر دی نیوکلیئر پاور, اینڈ وی آر ناٹ اونلی دا نیوکلیئر پاور, صرف نیوکلیئر پاور نہیں ہے, ہم ہر طرح کا نیوکلیئر ویپن بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس اس کو ڈیلیور کرنے کے ذرائع ہیں, ٹھیک ہے. وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس جو دنیا میں چند ملکوں کے پاس ہے, مشکل سے 10 ملکوں کے پاس. we have that strength also